فضول خرچی۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں اور پھر قرن اولیٰ کے معاشروں کے نکاح، ہمارے معزز علماء ان سے بھی جوڑیں گے نکاح کے اس تقریب کو کس انداز سے پہلے کیا جاتا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نکاح سے قبل ہمارے معاشروں میں منگنی، اللہ اکبر، منگنی میں اتنی زیادہ فضول خرچی کہ منگنی کی تقریب میں کئی شادیاں نمٹائی جا سکتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ مہندیاں اور یہ ڈھولکیاں اور جانے کیا کیا، یہ سب چیزیں ہمارے معاشروں میں رائج ہو گئی ہیں اور اپنی جڑیں مضبوط بنا چکی ہیں۔ خواتین و حضرات، دین کیا ہمیں تعلیم کرتا ہے؟ جہاں دین یہ فرماتا ہے، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں کیا ریاست کو بھی اپنا کوئی کام سر انجام دینا چاہیے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس پنجاب میں بڑی اچھی روایت ہے جس کا سب خیر مقدم کرتے ہیں، بڑی پذیرائی کرتے ہیں۔ ون ڈش وقت شادی کا، تقریبات کا ایک حد تک، اس کے بعد لائٹس آف ہیں۔ پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ پورے ملک میں ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں۔ کراچی میں یہاں 1، 1:30، 2 رات کو آرام سے بجتے ہیں شادیوں میں۔ خواتین و حضرات، 11 بجے کے بعد تو بارات گھر سے نکلتی ہے۔ بالعموم بعض لوگ پابندی کرتے ہیں اوقات کی، انہیں کرنا چاہیے اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اگر حکومت یہ کہے اور اس پر عمل کروا دے، کیونکہ قوت نافذہ ان کے پاس ہے کہ شادیوں میں یہ 20 ڈشز نہیں ہوں گی، 1 ڈش رکھیں یا حد سے حد 2 ڈشوں کا استعمال ہو۔ دوسری چیز یہ کہ رات کو 9 بجے تک شادیاں ختم کر دی جائیں۔ دن کی لائٹ استعمال کیوں نہیں کرتے ہم؟ ہمارے بچپن میں ہم دن کی شادیاں بھی دیکھتے تھے، اب وہ شادیاں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ خواتین حضرات، اپنے معزز علماء سے ہم سیکھیں گے ٹو ڈوز کے حوالے سے، اور ایک سوال ہم ضرور رکھنا چاہیں گے کہ آج کے جو نوجوان ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کو ہمارے علماء کیا تلقین کریں گے کہ اگر وہ مہندیوں سے بالکل دور، یہ شادیوں سے، یہ جو ڈھولکیاں وغیرہ، ان تمام اخراجات سے، ان تمام فضول خرچیوں سے خود کو محفوظ کر لیں اور یہ بات کہہ دیں کہ نہیں، میری شادی میں یہ مہندیاں، یہ مانجے، یہ ڈھولکیاں نہیں ہوں گی اور پیسے بچائے جائیں گے، تو کیا یہ تجویز ہمارے علماء دیں گے؟ یہ ہم جانیں گے اپنے 2 معزز علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا بہت معروف نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، امریکہ سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں ہم سب کے لیے بہت محترم استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب دل کے مرض سے گزرے، اسٹینٹ ڈلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اسی طرح ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے رہیں۔ خواتین و حضرات، قاری قرآن محترم عبدالہادی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں 17 رمضان. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922127009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ شادیوں میں فضول خرچی کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے قبل دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنی عافیت میں اور اپنی رحمت میں رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی، اس سے ہم خود بھی استفادہ کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، نبی محترم علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کا نظام ہے، اس نظام کے کسی ایک پہلو پر یا اجمالی طور پر تمام کا جائزہ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر اعتبار سے ہمیں ایک معتدل اور میانہ روی والی زندگی، میانہ روی والا رویہ، اعتدال والا جو ہے وہ رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. اس کی کائنات بھی اسی بنیاد پر چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا حسن قائم ہے، اس کے اندر زندگی دوڑ رہی ہے. اور خود ہماری اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک عضو کی حرکت میں جہاں جہاں اعتدال ہے، نہ اس میں افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، نہ حد سے زیادہ پیچھے ہٹ جائے، وہی اعتدال اور توازن والی زندگی پسند کی جاتی ہے، اور اسی میں انسانوں کے لیے اور کائنات میں رہنے والوں کے لیے راحتیں ہیں. اس بنیادی اصول کو جس نے بھی اپنایا، چاہے وہ فرد ہو یا قوم ہو یا معاشرہ، اور جس مقام پر بھی اس نے اپنایا، چاہے وہ بالکل ایک معمولی سا مسئلہ ہو یا کسی بڑے کام اور کسی بڑی مہم کو سر کرنا ہو، تو جہاں پر بھی اعتدال ہوگا وہاں بہتری ہوگی، وہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے، اور اس سے انسان خود بھی لطف اندوز ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے قابل ہو جائے گا. انسانی زندگی میں گھر بسانا یہ اس کی ایک جبلت کا حصہ بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم بھی ہے. یعنی یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جو شخص چاہے اس نکاح کے بندھن میں وہ اپنے آپ کو شامل کرے، اور جو شخص نہ چاہے وہ اس شادی سے اپنے آپ کو دور رکھے. اللہ کی تعلیمات، اللہ کے رسول کی تعلیمات
اس کو باقاعدہ ایک حکم کے درجے میں اہل ایمان کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کام کرنا تو ہے، لیکن جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تمام احکام کی طرح شادی والا حکم اور نکاح والا حکم جو ہے، اس میں بھی وہی آسانی پائی جاتی ہے جو دیگر احکام کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا اطلاق تمام تر کاموں پر ہوتا ہے، اور زندگی کے تمام جو امور ہیں وہ سب کے سب اس کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے کہ تمہیں نکاح کرنا چاہیے، اللہ کے رسول فرمائے کہ تمہیں اس نکاح کے عمل میں داخل ہونا چاہیے، اور یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو نظر انداز کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں؟ تو ایسے کام جس کو واجب قرار دیا گیا ہو، جس کو لازم قرار دیا گیا ہو، اس میں مشکلات بنا دی گئی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس کام کو آسان بنایا ہے، اور جتنا آسان شریعت نے اس کو بتایا ہے، شاید ہی کوئی اور کام اس سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ محض دو افراد کی باہمی رضامندی، اور اس کے بعد کسی مجلس میں اس رضامندی کا باقاعدہ اعلان، اور اس اعلان کے حوالے سے کچھ گواہی اور کچھ شواہد اس کے موجود ہوں، بس اسی پر ہی نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ اور مہر اور مہر جو ہے، اور اس میں بھی مہر میں بھی آپ نے ذکر کر دیا، تو مہر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی فرما دی کہ بغیر کسی خرچ کے بھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ آپ نے ذکر فرما دیا، اس لیے لازماً اس کا تذکرہ کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھائی نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی ایسا مال و اسباب نہیں ہے جس کی وجہ سے حق مہر ادا کیا جا سکتا ہو اور میں اس رشتے کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید تمہیں یاد ہے، جس کا علم تم رکھتے ہو، اگر جو فریق ثانی ہے اس بات پر بھی راضی ہو جائے کہ تم اسے یہ قرآن سکھا دو، تو اس کے بدلے میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک پیسہ خرچ کیے بغیر بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ نکاح کی اس رسم کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس عبادت کو بلکہ پورا کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا بھی راستہ ہمیں نہیں بتایا کہ جس میں انسان اپنی راحتیں اور دل کی جو رغبتیں اور لذتیں ہیں ان سے بالکل ہی الگ ہو جائے اور کنارہ کش ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ اعتدال کی راہ کہ جس میں دو افراد جو خاندانوں سے یقیناً جڑے ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو یا دیگر خاندانوں سے ہو، اگر کسی بھی ایسی مجلس میں وہ اس نکاح کی رسم کو اور عبادت کو ادا کرنا چاہتے ہوں، تو اس میں ایک معمولی سے خرچ کی بنیاد پر بھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہمیں مسلسل ایک ہی بات کی طرف رغبت دلاتی ہیں کہ نکاح جس سے انسان کی عزت اور عفت محفوظ ہوتی ہے، جس سے نسل انسانی میں ترقی ہوتی ہے اور خاندانوں میں محبت کا، رحمت کا اور مہربانی کا ایک رنگ آگے بڑھتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اس کو جتنا آسان کیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نکاح کی جتنی بھی شرائط ہیں، ان تمام شرائط کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان دو تین باتوں کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہماری علاقائی رسم و رواج ہو سکتا ہے، کسی بندے کی ذاتی پسند اور ناپسند ہو سکتی ہے۔ اور انیق بھائی، اس میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہوں گا، معلومات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ قطعی طور پر جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی علاقے کی اور کسی فرد کی اور کسی خاندان کی کسی بھی رسم کو مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں یا اس کی نفی کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی اسراف کے اور فضول خرچی کے انسان اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جیسے لباس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے میل ملاپ کے مختلف طریقے ہیں، جیسے پسند اور ناپسند کے اعتبار سے رشتہ کہاں لے کے جائیں گے، کیسے لے کے جائیں گے، ایجاب و قبول کیسے ہوگا، یہ تمام باتیں جو ہیں اس میں کچھ خاندانی اور علاقائی رسم و رواج کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن
دو تین بنیادی شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی اگر کوئی ایسی رسم کہ جس میں کسی حرام کو حلال کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے تو وہ رسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے حرام ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ٹوٹتا اور کوئی حرام حلال نہیں ہوتا تو ایسی بہت ساری رسوم کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ایسی تمام رسمیں، ایسے تمام رواج کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ انسانوں کے لیے مشکلات کا ذریعہ نہ بنے، ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنے۔ اس اعتبار سے ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھا جائے تو پھر نکاح کی ان سادہ اور باوقار طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی لیس منی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بنیاد، پھر نکاح کی پاکیزگی وغیرہ وغیرہ تمام گفتگو سامنے آئی، اور وہ جو امت وسط ہیں ہم، پھر اعتدال کی بات، کیا اچھی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے۔ ایک چیز اور ذرا سا میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی گفتگو ہو، پھر اس کے بعد ہم اس کے در کھولتے رہیں گے آپ حضرات کے ذریعے۔ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، کیوں یہ نکاح کی تقریبات باہر ہو رہی ہیں؟ برکت بھی ہوتی ہے اور ایک سنت بھی پوری ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی تقاریب مساجد میں منعقد کروائیں۔ آج بھی ہوتا ہے نکاح مساجد میں، لیکن کم کم ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمائیے، شادی بیاہ، فضول خرچی، دین کی تعلیمات، دین کی روشنی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی گفتگو تو محترم ڈاکٹر صاحب نے فرما دی۔ جی، ہم سورہ نور کی ایک آیہ مبارکہ کی طرف توجہ دلائیں گے۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، ٹھیک ہے، آزاد اور غلام عورتوں سے، ان سے شادی شدہ سے اور غیر شادی شدہ سے، دونوں سے، جو مطلقہ ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے، بیواؤں سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تم کو غنی کر دے گا۔ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم اپنے وہاں کی شادیوں کو اور گھر کے حالات کو لوگوں کے دیکھیں تو ہم نے بہت متوسط درجے کے سفید پوش لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک زندگی اچھی گزار رہے ہوتے ہیں سفید پوشی کے ساتھ، لیکن شادی کے کرنے کے نتیجے میں اپنی بیٹی کی خاص طور کے اوپر وہ غنی سے فقیر ہو جاتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے اس مقدس فریضے کے ساتھ وابستہ کر لی ہیں، دیکھیے اگر بدن کے نظام میں بے اعتدالی کہیں آ جائے تو اس کو مرض کہتے ہیں۔ جی، یہی معاشروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو اعتدال کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو قانون فطرت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا اور جو معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قائم ہوا، اس میں بے اعتدالی ہوگی تو امراض پیدا ہو جائیں گے، معاشرتی امراض پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ جو ہے یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر اس فلسفے کے اوپر غور کریں، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ تم نکاح کرو، ان سے کر سکتے ہو، ان سے کر سکتے ہو، ان سے کر سکتے ہو، لیکن جو علت بتائی جا رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں غنا جو ہے وہ فقر میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ایک پنچنگ پوائنٹ یہاں سے ہمارے شروع ہوتا ہے کہ ہم سوچیں پوائنٹ ٹو پونڈر کہ ہم جو کچھ اس کا مطلب کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فلسفہ نکاح دیا ہے اور جس میں اس کا
فضل شامل ہوتا ہے، ہم اس کے برخلاف کر رہے ہیں، نافرمانی کر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ فقر جو ہے وہ غنا جو ہے وہ فقر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں ان عوامل پر اور ان چیزوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ نکاح اسی صورت سے ایک وہ ہے جس طرح سے آپ کے اور عبادات ہیں، اسی صورت سے نکاح بھی عبادت ہے، ٹھیک، ورنہ سیاہ کاری میں اور نکاح میں عملاً کوئی فرق تو نہیں ہے۔ ٹھیک، بس جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوتا ہے اس کو جائز قرار دیا گیا، اور جو اس کے سوا ہے اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ افعال اپنی ماہیت میں کتنے مماثل ہوں، جب وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو وہ عبادت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کو نظر انداز کر کے اس کے رسول کو نظر انداز کر کے ہوتے ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ گناہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب گناہ بن جاتی ہے تو وہ انفرادی طور کے پر بھی عذاب کا اور عتاب کا مستحق ہوتا ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو ہم معاشرے میں اس حوالے سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں وہ ہیں۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کیوں رکھا، ہمارے وہاں نکاح اور اس سے متعلقہ یہ چیزیں ہیں جیسے منگنی ہے، اور پھر آپ نے اور بھی انٹرو میں ذکر کیا کہ مہندی ہے، مانجا ہے، ڈھولکل پارٹی ہے، یہ جی ہے ہاں، وہ فلاں، پھر مخلوط گیدرنگز مخلوط ہیں، gatherings رات رات بھر مرد اور عورت ساتھ ڈانس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مسجد کو اس کے ساتھ بریکٹ اسی لیے کیا گیا کہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں اس میں ہوتی ہیں، تراویحیں مسجد میں ہوتی ہیں، تو یہ ایسی کوئی مقدس کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ مسجد میں اس کو سر انجام دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، آپ نے عبادت فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے نکاح کو عبادت فرمایا، دین عبادت فرما رہا ہے۔ نکاح کی تقریب کوئی سماجی عمل نہیں ہے۔ بالکل ایک کیا اچھی بات ہے، مسجد میں داخل ہو اور جب نکاح ہو تو نکاح جب پڑھا جا رہا ہے، خطبہ نکاح میں کم از کم 4 مرتبہ تقوی کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کریم کی 4 آیات آ رہی ہیں، تو اللہ کو شامل کیا جائے، اور جو تقریبات کا لفظ چلی تقریبات، جو خرافات، میں خرافات اصل میں کہنا چاہ رہا تھا، یہی اپنا مہندی، مانجا اور یہ تمام چیزیں، ڈھولکیاں وغیرہ، کیا ڈاکٹر صاحب اگر اس عمل کو کرتے ہوئے وقت ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ میرے اس عمل سے شیطان خوش ہو رہا ہے یا رحمان، تو کیا اس کو ہم ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں؟ ارشاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلیہ عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے وہ ابتر رہتا ہے۔ ٹھیک، وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو بسم اللہ کا با ہے وہ انسانی اعمال کو اللہ رحمان اور رحیم سے جوڑتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حضرات سے یہ کہتے ہیں، خود ہمیشہ اس کو کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی فعل سر انجام دینے جا رہے ہوں، یہاں تک کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنے بھی جا رہے ہوں، تو آپ ایک مرتبہ پلٹ کے یہ سوچئے کہ کیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کو اللہ رحمان الرحیم سے منسلک کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتے تو سمجھ لیے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا فعل جو ہے آپ کو شیطان سے قریب کرے گا، اس فعل کو شیطان سے قریب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب نہیں کرے گا۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ رحمان الرحیم ہمارے سامنے آ گیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان صاحب ایمان جو ہے وہ کسی بھی صورت سے کسی ایسے ناجائز فعل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکے۔ تو یہ جتنے افعال ہیں، یہ جتنی رسوم ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، وہ ان سے پہلے ہم ہمارے والدین، یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ بیٹا جو بھی کام کرنا، جو بھی چیز شروع کرنا، جو بھی تقریب تم کہہ رہے ہو، جس کو تقریب کے معنی قریب کرنے کی، قریب کرنے کی صورت، لوگوں کو جمع کرنے کی صورت جو بھی پیدا کرو، کیا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، چھوڑ دو،
کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم سے کنسلٹ کر کے مولانا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بھائی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تو نہیں کر سکتے. دل سے فتویٰ لیجئے، دل سے فتویٰ لیجئے کہ میں دل کو مفتی بنا لیجئے. بسم اللہ کی بے کے ذریعے اس کو اللہ رحمان الرحیم سے منسلک کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. اللہ نہیں کر سکتا، چھوڑ دیے، ختم. تو یہ اگر ہم اپنی تمام افعال میں، خاص طور پہ جو آج زیر بحث چیزیں ہیں جی اس میں کر لیں، تو ہمارا خیال ہے کہ صرف 10% چیز رہ جائیں گی، باقی 90% جو ہیں وہ نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. ترجیح اول اللہ کو بنانا، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھا جائے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر عاصم صاحب، آپ نے بات فرمائی، پھر آپ نے اعتدال کی بات فرمائی تھی آغاز کلام میں. اعتدال ایک آپ کا ہے، ایک میرا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کا ہے، ایک قاری صاحب کا ہے. اعتدال کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک شخص ہے جو ارب پتی ہے، اس کا اعتدال کچھ اور ہوگا، اور مجھ جیسے غریب آدمی کا اعتدال کچھ اور ہوگا. تو اس کا کلیہ، اس کا فارمولہ دین کی روشنی میں کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، جو اصول اور ضابطے بنتے ہیں اس میں ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اسے اگر ضابطہ بنا دیا جائے تو وہ سب کے لیے قابل عمل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ضابطہ تو بن گیا لیکن اس میں ہر ایک فرد اپنی مرضی سے اسے ربڑ کی طرح کوئی کھینچ کر اسے لمبا کر رہا ہے اور کوئی چھوڑ کر اسے جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے. جب بھی کوئی اصول یا ضابطہ بنتا ہے تو اس پر کوئی بھی فرد عمل کرنا چاہے تو اسے بآسانی عمل میں لا سکتا ہو. اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر، ان دونوں کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کو جو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نہ وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں. یعنی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ ضرور کرنا چاہیے، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں یقیناً اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے. اور وہ جو پیسے وہاں سے بچتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایسے بے شمار افراد اور ایسے بے شمار اور مواقع ہیں کہ اسے ان پیسوں کو وہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے جو بھی آدمی کسی اصول کو اپنانا چاہتا ہے اس کے لیے لازماً اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. مثلاً جیسے ہم نے ابتدا میں بھی گفتگو کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ نکاح کے لیے 3-4 بنیادی کام ہیں جنہیں ہر صورت میں کرنا ہے، اور ان میں سے سوائے اس تقریب کے کہ جس میں کچھ افراد جمع ہیں، باقی تمام کام جو ہیں اس میں تو پیسہ ویسے ہی خرچ نہیں ہوتا. اس میں تو محض پسند کرنا ہے اور اس کے لیے راضی ہونا ہے اور اس کے لیے ایجاب و قبول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یا پھر اس کی جو نکاح کی رسم کے حوالے سے جو بنیادی افراد اس میں جمع ہوں گے ان کی سہولت کے مطابق جو ان کے ناو نوش کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایک اعتدال کا پیمانہ قائم کیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک مثال دی کہ پنجاب حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا اور پنجاب میں رہنے والے غالب جو اکثریت کے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو سراہا، چاہے وہ اپنے طور پر کہیں اس پر مخالفت کی وجہ سے تبصرہ کر بھی رہے ہوں، لیکن ان کی نجی گفتگو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ ون ڈش کیا ہے، یہ ایک معیار یا ایک پیمانہ بن جاتا ہے، اور یہ پیمانہ یقیناً سب کے لیے آسانی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اوقات کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اگر اس تقریب کو رکھا جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں بچت کے اس دائرے میں آ جائیں گی اور بہت سارے اسراف سے انسان بچ جائے گا. تو جس طرح چند قوانین بنا کر انسانوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے، کچھ ضابطے ایسے ہیں جسے انسان خود اپنے لیے سوچ سکتا ہے کہ میں اگر اس شادی کی تقریب میں یا شادی کی مختلف جو تقریبات اس کے جو موقع ہیں اس میں لباس کتنے بنانے ہیں، اس کے اندر اور جو دیگر ضروریات ہیں اس کو کس حد تک رکھنا ہے، تو اس کا فیصلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. اس لیے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک معاملے میں اپنے دل سے پوچھنا ہے، ہر معاملے میں دل سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانا. کسی بھی ایسی تقریب، کسی بھی ایسے عمل میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دروازہ کھلتا ہو، اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اپنی گفتگو میں 2 لفظ استعمال کیے 2-3 مرتبہ.
اس میں بھی ہم اگر غور کریں تو نہ مہندی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حرام ہے اور نہ ہی ڈھولکی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حرام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے۔ مہندی کی باقاعدہ جو مثالیں ملتی ہیں اور بالوں کو رنگ کرنے کا باقاعدہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں احادیث میں صراحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ شادی کی اس تقریب میں ڈھولکی کا استعمال خواتین اپنے خاص دائرے میں، اور وہی بنیادی اصول کہ حرمت کا دائرہ توڑنا نہیں چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے وہاں اس کے قریب نہیں جانا۔ خواتین اپنی مجالس قائم کریں گی، مرد اپنے مجالس قائم کریں گے، لیکن کیا لازم ہے کہ اس میں آپ نے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں اور ہر ایک تقریب کے لیے ایک الگ دن، ایک الگ فنکشن، ایک الگ دعوت اس کا اہتمام کرنا ہے، ایک الگ جوڑا، یعنی اس کے تمام لوازمات جو ہیں وہ ایک لمبی فہرست بنتی ہے، اور اس فہرست کو جتنا مزید طویل کرنا چاہے تو وہ آدمی اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں میں اسراف سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے بھی خوشی کی ان تمام باتوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ گا بھی سکتا ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص ہے جو اگر اپنی بیٹی کی شادی میں 5 کروڑ روپے خرچ کرے تو اس پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک شخص ہے جو اگر 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، چہ جائے کہ اسے کسی سے قرض لینا پڑ جائے۔ تو دونوں میں کچھ فرق ہوا، یا جو شخص 5 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے بآسانی، کیونکہ ظاہر ہے معاشرے میں طبقات ہوتے ہیں، ہمارے معاشروں میں بہت سے لوگ ارب پتی بھی ہیں، اگر وہ اپنی بیٹی کو 5 کروڑ روپے دے کر رخصت کر رہا ہے، یا اس کو کوئی 300 جوڑے بنا رہا ہے، اسے 2 کروڑ روپے کا جہیز دے رہا ہے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو کیا اس پر دین کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے؟ دیکھیے، میرا جو مطالعہ ہے قرآن و سنت کا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، ان کی سیرت کا، کاش کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کے نتیجے میں جو اس کی اندر سے روح ہمیں میسر آ رہی ہے، جو مزاج مل رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا، کاش کہ ہم وہ سیکھیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے 1 کروڑ کسی کو دیا یا ایک دوسرے شخص نے 500 روپے دیے، بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس کی ضرورت تھی؟ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو استعمال کرنا یا اس کا استعمال کرنا در حقیقت یہ اسراف میں آ جائے گا۔ کیا نکاح جو ہے اور نکاح کی تقریب جو ہے وہ کروڑوں کے خرچ کیے بغیر نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک اور سادہ سا اصول اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب کے ہاں تقریباً ملتی جلتی، بہت معمولی فرق کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ میں جتنا بھی بڑا قد و قامت کا کیوں نہ بن جاؤں، میری بھوک کا ایک خاص معیار ہے اور ایک خاص پیمانہ ہے، میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ بھی تو ایک خاص حد پہ جا کے رک ہی جاتا ہے نا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لامحدود ہے اور آدمی جو ہے مسلسل اپنے پیٹ میں ٹھونسنا شروع کر دے گا تو اس کی اجازت ہوگی، نہیں۔ ہر جگہ پر خود بخود فطرت ایک حد بندی قائم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے سونے میں، ہمارے جاگنے میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا معیار اور ایک جیسا پیمانہ دے رکھا ہے، خرچ کرنے کے حوالے سے، چیزوں کے استعمال کے حوالے سے بھی اسی طرح کا معیار اور اسی طرح کا پیمانہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، جو ہماری سماجیات ہوتی ہے اس میں کچھ اقدار ہوتی ہیں۔ اگر میں 5 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں تو میں سماج کو تباہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ گھرانے جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اتنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، ایک جو شادی کا جوڑا ہے دلہن کا 20-20 لاکھ روپے میں تیار ہو رہا ہے، یہی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خاندانوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم سر پکڑ لیتے ہیں۔ تو دین یہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہ، بلکہ میرا سوال ہونا چاہیے، کیا دین یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کا سماج تیار ہو کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے ترسیں اور کچھ لوگ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیں؟ دیکھیے انیق بھائی، یہ بہت ہی بنیادی اور
مرکزی بات ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو رواج بھی دینا چاہیے، اسے سمجھانا بھی چاہیے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کی مرضی کے ساتھ شامل ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ایک موقع پر ایک سوال کے جواب میں کہ میں اگر چاہوں تو میرا رب میرے لیے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا سکتا ہے، ان بستیوں کو سونے کا بنا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسی خواہش کی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے اس طرح کی سہولتیں اور اس طرح کی آسائشیں انہیں عطا کی۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی تھی، یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے قاصر ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ جو سماج جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، در حقیقت شریعت کا بنیادی یہ فلسفہ ہے کہ جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے سارے معاشرے کو، ساری سوسائٹی کو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے، اور ان کے درمیان میں وہ تفاوت جو سرمایہ دارانہ نظام یا انسان کی ذاتی لالچ کی وجہ سے یا شیطان کے بھائی بننے کی صورت میں اس کے اندر مختلف قسم کی غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے جو معاشرہ۔ اسلام ایسے معاشرے کو نہ بننے دینا چاہتا ہے، نہ اس کو رواج دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزرتے ہوئے ایک گلی میں سے ایک مکان کو دیکھا کہ جو 2 منزلہ بن چکا تھا، تو کیا 2 منزلہ مکان بنانا اسلام کی روح سے حرام ہے؟ یقیناً حرام نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لوگوں کو دینا چاہتے تھے وہ یہ کہ سارا معاشرہ اگر 1 منزلہ گھر میں رہ رہا ہے تو اس میں جو 2 منزلہ بنے گا تو یہ باقی تمام لوگوں کے لیے مصیبت کا یا بہت سارے افراد کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، اور جیسے ہی اس صاحب خانہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار ظاہر ہو گیا تھا، تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری طور پر وہ اوپر والی منزل گرا دی، اس لیے کہ جو معاشرہ اسلام تخلیق کرنا چاہتا ہے اس میں اعتدال، میانہ روی، ایک دوسرے کی قربت، اس کو اختیار کرنا چاہتا اور ہے، اس غمخواری کو رواج ایک دینا دوسرے چاہتا ہے۔ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کتنی اہم گفتگو، اللہ اکبر۔ پورا دین کا فلسفہ بھی سامنے آ گیا، دونوں حضرات نے بیان فرما دیا، اور وہ نکاح سماجی عمل نہیں بلکہ عبادت ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر غنی اور غنی سے فقیر، فقیر سے غنی، جو آپ نے پورا فلسفہ ہمیں سمجھا دیا۔ اب ٹو ڈوز کے حوالے سے جو چند کام ہمیں کرنے چاہیے، ایک تو ذاتی طور پر کہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے، ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا ریاست کو انوالو ہونا چاہیے اپنے کسی عمل کے ذریعے ان تمام مسائل میں، ونڈج کے حوالے سے؟ یا میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ لائٹ کا استعمال، اگر ہم ڈے لائٹ استعمال کریں، پاکستان ایک غریب ملک ہے، بجلی نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس سلسلے میں کیا حکومت یہ آرڈیننس نافذ کر دے، یہ حکم آ جائے، قوت نافذہ حکومت کے پاس ہے کہ جناب والا رات 9 بجے کے بعد کوئی شادی نہیں ہوگی، ہماری کتنی بجلی بچ جائے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کی پرمغز گفتگو کے بعد گفتگو کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن ایک آدھ چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ارشاد۔ اسلام کے بنیادی فلسفے میں ایک چیز ہے جس کو ہم کہنا چاہیے کہ عدل اجتماعی۔ جی ہاں۔ عدل اجتماعی کا مفہوم جو بہت بڑا ہے، اس کے پہلو بہت ہیں۔ اسی میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جو معاشرتی بیلنس جو بھی ملک ہے، چاہے امیر سے امیر ملک ہو اور چاہے ہماری طرح کا متوسط اس کا یا غریب کوئی ملک ہو، اس کا اپنا ایک سوسائٹل بیلنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سوسائٹل بیلنس اگر آؤٹ ہو جائے، کوئی کر دے، یا ایک طبقہ اگر اس کو کرنے کی، اس بیلنس کو توڑنے کی کوشش کرے یا توڑ دے، تو جیسے ہم نے عرض کی کہ اعتدال جو ہے وہ صحت کا نام ہے، اور اس اعتدال میں بگاڑ آ جائے تو وہی مرض ہے، جی ہاں۔ تو معاشرتی امراض جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے طبقات کے جن کو عرف عام میں ویل ٹو ڈو کہا جاتا ہے، جن کو پتہ نہیں ان کے پاس کتنی دولت ہے، وہ ہے فلاں، ان کو کسی بھی مرحلے پر عدل اجتماعی یا سوسائٹل بیلنس جو ہے اس کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی ہاں۔
اچھا، اس کی راہ میں جو عوام الناس ہے وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ اس سے مقاومت کرے کہ بھئی ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے، ایسا نہیں کرنے دیں گے، ویسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ سوسائٹی کا بیلنس جب آؤٹ ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی میں ہر چیز آؤٹ ہو جاتی ہے، معیشت بھی آؤٹ ہوتی ہے، معاشرت بھی آؤٹ ہوتی ہے، وہ جو پولیٹکس جو ہے وہ بھی آؤٹ ہوتی ہے، نظام حکومت، نظام خاندان، سب چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھرانوں میں اگر بعض بھائی یا بہنیں ایک فرض کیے گلستان جوہر یا گلشن سے بیاہ کے یا وہ کر کے شفٹ ہو جاتے ہیں پوش علاقوں میں، تو ان کا معاشرتی رویہ دیگر خاندان والوں سے بدل جاتا ہے، جی یا چار پیسے اس کے پاس آ جاتے ہیں ان کے پاس، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ عجیب سا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اس کلاس سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ہم اس ماں سے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ ہمارا باپ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرے، یہ دوسرے ماں باپ سے ہیں، ہم دوسرے ماں باپ سے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ تو یہ سوسائٹی کا جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی نکات میں سے ایک نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جیسے بات ہوئی ریاست کی، جو ہمارے حکمران ہیں ان کے گھروں میں جو شادیاں نکاح وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی جو خبریں سامنے آتی ہیں اور کچھ نکاح وغیرہ تقریبات میں ہم اور آپ چلے بھی جاتے ہیں، تو جو ہم دیکھتے ہیں فضول خرچیاں، تو کیا کسی مسلمان ریاست کے حکمرانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ان کے پاس 4,000 روپے فی کس کے حساب سے مہمانوں کو بلایا جائے؟ اور یعنی اگر 500 آدمی بھی اگر میرے پاس آ گئے تو میں کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں؟ 4,000 روپے فی کس کے حوالے سے 20 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں صرف ایک کھانے پر۔ پوری شادی میں کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری کیا یہ نہیں ہے کہ جب ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں تو وہ بھی سادگی کو اپنا شعار بنائیں؟ ہم عرض کرتے ہیں تو جب معاشرے میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے امبیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرے تو حکومت کا پہلا فرض ہے کہ وہ اس بیلنس کو دوبارہ قائم کرے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف یہی نہیں، چاہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہو، چاہے سوشل ایکسٹریمزم ہو، چاہے لنگوسٹک ایکسٹریمزم ہو، جہاں بھی وہ بیلنس آؤٹ ہونے کی وہ ہے کہ معاشرے سے تتر بتر کا انتشار کا شکار ہوگا، پہلی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اس میں انٹروین کرے۔ جو دوسری بات آپ نے عرض کی فرمائی وہ ہم آپ سے عرض کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک گورنر تھے، عثمان بن حنیف ان کا نام تھا، ان کے نام خط ہے نہج البلاغہ میں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ مجھے پتہ لگا کہ تم نے ایک امیر گھر اس کی شادی میں تم نے شرکت کی تقریب میں، جس میں غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا، اللہ، اور تم وہاں گئے اور تم نے وہاں کھانا کھایا، وہ کیا، تو کیوں نہ تم سے جواب طلبی کی جائے اور میں تمہیں معزول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کس بات پہ؟ کہ ایک ایسی تقریب میں تم نے شرکت کی کہ جس میں غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا، صرف امیروں کو بلایا گیا تھا، اور امیروں کی ہی وہ تقریب تھی، تو تم مسلمانوں کے حاکم ہوتے ہوئے، گورنر ہوتے ہوئے، عامل ہوتے ہوئے تم وہاں چلے کیسے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مسئولیت ہے حکمرانوں کی کہ جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اس طرح سے وہ کیا جائے، اکاؤنٹیبل کیا جائے حکمرانوں کو، اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا نامدار نے ان احکام پہ عمل کر کے دکھلایا۔ اب اگر آپ حاکم ہونے کا وہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ملک کے حاکم ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلی میری ذمہ داری ہے کہ میں ان احکام اسلامی کے اوپر عمل کروں۔ اور جس طرح پاکستان میں رہنے بسنے والے ایک عام آدمی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، میرے گھر میں جو شادی ہو اس کا بھی معیار وہی رہے جو مجموعی طور پر پاکستان میں رہنے بسنے والوں کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے دونوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا آیا، کھانے میں پانی تھا، شہد تھا اور نمک تھا، جی، تو آپ نے کہا کہ ایک کھانا اٹھا لو کیونکہ میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا، یعنی نمک کو بھی کھانے میں شمار کیا جا رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان حاکم، یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے مسلمان حاکم۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ایک پروپوزل رکھا تھا میں نے، کیا آپ اس کی تائید کریں گے کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہوا چاہتی ہیں یا ہونے والی ہیں، اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہماری شادیوں میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوگی، اور ان کے خاندانوں میں اگر فضول خرچی کا امکان
پیدا بھی ہو رہا ہے تو اس کا وہ گلا گھونٹ دیں کہ کوئی یہ مہندیاں، یہ ڈھولکیاں، یہ خرافات یہ ہماری شادی میں نہیں ہوں گی۔ ارشاد۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزل جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہونے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس سے زیادہ مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہ جب یہ اقدام کیا جائے یا اس کے بارے میں سوچا جائے تو صرف ہمارے نوجوان جن کی شادیاں ہونے والے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، وہی نہ ہوں بلکہ گھر کے افراد جب باقی تمام چیزوں کے بارے میں مل کے مشورہ کر رہے ہوں تو اسی مجلس میں اس مشورے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو کیوں نہ اس شادی کو، یہ جو تقریب آنے والی ہے، اس میں ہم اپنے اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے رسول کو بھی راضی کریں، اور معاشرے کے ہمارے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو بھی راضی کریں۔ تو تینوں رضامندیاں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اس سے زیادہ اچھا خاندان اور اچھی تقریب اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر برکت کیوں نہیں پیدا کرے گا اللہ اس رشتے میں؟ جی بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، قاری صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ایک اہم موضوع، سماجی موضوع، دین ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، تو شادیوں میں کس طرح ہمیں اپنا خرچ کم سے کم رکھنا چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور بسم اللہ سے جوڑ دیا جائے اپنے ہر عمل کو۔ میرا یہ عمل جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے؟ اگر یہ پیمانہ بن جائے تو ہمارے تمام دلدر دور ہو جائیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ سرکار ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے، آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں گے آپ کہ آج کے ونر ہیں یہ محمد یاسر صاحب ہیں چکوال سے۔ محمد یاسر صاحب چکوال سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔